السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آئیں پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال اللہ کے حضور سفارش کرنے کے لیے آئیں گے۔ نماز آئے گی اور عرض کرے گی، رب جی میں نماز ہوں، وہ فرمائے گا تو خیر پر ہے۔ صدقہ آئے گا، وہ عرض کرے گا، رب جی میں صدقہ ہوں، وہ فرمائے گا تو خیر پر ہے۔ پھر روزہ آئے گا، وہ عرض کرے گا، رب جی میں روزہ ہوں، وہ فرمائے گا تو خیر پر ہے۔ پھر اسی طرح اعمال آتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا جائے گا تو خیر پر ہے۔ پھر اسلام آئے گا، وہ عرض کرے گا، رب جی تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو خیر پر ہے۔ آج میں تیری وجہ سے مواخذہ کروں گا اور تیری وجہ سے عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، مجھے مختصر سی وصیت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز پڑھے تو ایسے پڑھ جیسے الوداعی نماز ہو، ایسی بات نہ کر جس کی وجہ سے کل معذرت کرنی پڑے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مکمل طور پر نا امید اور لا تعلق ہو جا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، اللہ جسے ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نور جب سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے جس کے ذریعے اس کا پتہ چل سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، دھوکے کے گھر، دنیا سے دوری، ہمیشہ کے گھر، آخرت کی طرف رجوع اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری۔ احادیث مبارکہ اگر پسند آئی ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ شکریہ۔